مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم ایونجلسٹ کامران خداوند کی پریزنس میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، اسپرچول لیبر یعنی کہ روحانی مزدور، خدا کے پاک کلام میں لوکا 10 اور اس کی دوسری آیت میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ میری عزیزو، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یسوع مسیح نے 70 شاگردوں کو مقرر کیا اور انہیں دو کر کے گاؤں اور شہر شہر بھیجا تاکہ وہ جا کے خدمت کریں۔ اور یسوع مسیح نے بڑی درد کے ساتھ، بڑے احساس کے ساتھ، بڑے ترس کے ساتھ اپنے شاگردوں کو یہ بات کہی کہ فصل تو بہت ہے، لوگ تو بہت ہیں، مزدور تھوڑے ہیں، خادمین تھوڑے ہیں، خدمت گزار تھوڑے ہیں، کلام کی مناتی کرنے والے تھوڑے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک بات کے اوپر یہاں پر آپ غور کریں، یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ حاکم تھوڑے ہیں، یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ فصل کے مالک سے دعا کرو کہ وہ بادشاہ کو بھیجے، وہ حاکموں کو بھیجے، وہ صوبے دار کو بھیجے، وہ ایسے بڑے بڑے آدمیوں کو بھیجے۔ یسوع مسیح نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ فصل کے مالک سے التجا کرو کہ وہ مزدور بھیجے۔ ہمیں یہاں پر ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو ہماری شخصیت ہے وہ مزدور کے جیسی شخصیت ہے۔ جتنے لوگ آج خادمین ہیں، جتنے خدمت گزار ہیں، وہ جس طرح کی بھی خدا کے حضور خدمت کر رہے ہیں، انہیں آج ایک بات جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک لیبر ہیں، آپ ایک مزدور ہیں۔ کیونکہ جب تک ہم اس چہرے کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تب تک ہم عاجزانہ طور پر خدمت کر سکتے ہیں، کیونکہ جب مجھے پتا ہے کہ میں مزدور ہوں تو پھر میں اسی حساب سے چلوں گا۔ میرا رہنا سہنا، میرا بولنا، میرا پریچ کرنا، میرا ورشپ کرنا، میرا خدا کی خدمت کرنا، منادی کرنا، یہ ساری چیزیں بڑی عاجزانہ طور پر ہوں گی، کیونکہ مجھے پتا ہوگا میں ایک چھوٹا انسان ہوں، میں ایک عاجز بندہ ہوں، میں ایک مزدور ہوں۔ کیونکہ جب ہم اس چہرے کو بھول جاتے ہیں، جب ہم اس چہرے کو بھول جاتے ہیں کہ میں ایک مزدور ہوں، ہم اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں تو بہت اچھا ورشپر ہوں، میں تو بہت اچھا پریچ کر سکتا ہوں، میں تو بہت اچھا ایونجلسٹ ہوں، خدا میرے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ہم اپنی وہ شخصیت بھول کر ایک دوسری شخصیت کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں جو عاجزانہ خدمت ہوتی ہے، ترس اور احساس سے خدمت بھری ہوتی ہے، وہ اس شخصیات سے، اس خدمت سے ہم باہر آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں آج اس چیز کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم مزدور ہیں اور ہمیں احساس اور ترس کے ساتھ خدا کی خدمت کرنی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ خداوند نے آخر مزدور ہی کیوں کہا، اور جب میں نے مزدور کی زندگی کے اوپر نظر کی تو مجھے ایک بات نظر آئی کہ مزدور کے اندر خود ہی میں نہیں دیکھتا، کیونکہ مزدور کو جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے کہ میں نے تو مزدوروں کو روڈوں کے اوپر، فٹ پاتھ کے اوپر ایسے بیٹھے لیٹے گرے پڑے دیکھا ہے۔ وہ اپنے جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ان کے کوئی بیلچے ہوتے ہیں، ان کے کوئی کلر والے ڈبے ہوتے ہیں، وہ ایسی چیزیں اپنے آگے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی پست حالی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ پاس سے ان کے گاڑیاں گزر رہی ہیں، کوئی گاڑی دھواں چھوڑ کے جا رہی ہے، کوئی ہارن مار کے جا رہی ہے، کچھ کر کے جا رہی ہے، ان گاڑیوں کے ساتھ دھول اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، اور بری حالت اور میلی کچیلی حالت کے اندر وہ روڈوں کے اوپر جگہ جگہ پل کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی طرح انہیں مزدوری مل جائے، کیونکہ ان کا جو سارا دار و مدار ہوتا ہے وہ ان کی مزدوری کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے مزدوری کرنی ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جو اپنی خودی کا انکار نہ کرے اور اپنی صلیب اٹھائے میرے پیچھے نہ چلے، وہ میرے لائق نہیں۔ میرے عزیزو، خداوند نے ہمیں مزدور کی مانند بنایا ہے، ہمیں ان کے جیسے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمیں خداوند کی خدمت کرنی ہے۔ دوسری چیز جو مجھے ایک مزدور کی زندگی میں نظر آتی ہے، وہ آتی ہے نظر ہارڈ ورکنگ۔ وہ ہارڈ ورک کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سخت کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کہیں جی ہم نے خدمت کرنی ہے، ہم نے منادی کرنی ہے اور ہم نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا، تو ہم خدا کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ جی نہیں، میں نے تو بس
پینٹ کوٹ پہن کر اچھے کپڑے پہن کے سنڈے بس جا کے پریچ کرنا ہے، بس یہی میرے لیے ہے۔ اس کے علاوہ مجھے گھر نہیں جانا، گلی نہیں جانا، شہر نہیں جانا، گاؤں نہیں جانا، مجھے پیدل نہیں چلنا، مجھے ایسے علاقوں میں نہیں جانا جہاں کی گلیاں گندے پانی سے بھری ہوتی ہیں، جی میں نے ایسی جگہ خدمت کرنے نہیں جانا، مجھے جسٹ چرچ جانا، چرچ میں جا کے خدمت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں۔ اگر خداوند نے آپ کو مزدور کہا ہے تو مزدور کی زندگی دیکھیں کتنی سخت زندگی ہوتی ہے، کتنی درد و تکلیف سے بھری ہوئی ہوتی ہے، کتنی ہارڈ ورکنگ ان کی زندگی کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے میں ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے خادم کہتے ہیں، خدا کے خدمت گزار کہتے ہیں، تیسری چیز جو مجھے ان کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ حق کی کھاتے ہیں۔ سارا دن 10 گھنٹے 11 گھنٹے پتھر توڑتے ہیں، پسینے کی خون اور پسینے کی روٹی کھاتے ہیں، ایک دم اپنے حق کی روٹی کھاتے ہیں، اپنے حق کا پانی پیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خدمت کرنا ہمارا ایک کام ہے جو یسوع مسیح نے خدا کا پاک کلام ہمیں دیتا ہے، اور جب تک میں کہتا ہوں کہ ہم اس خدمت کو کر نہ رہیں، اس کام کو کر نہ لیں، دن بھر کسی کو کلام سنا نہ دیں یا خدا خدمت گزاری کا کوئی ایسا کام نہ کر رہے، میں کہتا ہوں کہ ہماری روٹی بھی ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ پھر ہم وہ حق کی نہیں کھا رہے۔ اگر کوئی بہن یا بھائی مجھے آگے ہدیہ دے رہا ہے، میں ایک پاسٹر، میں ایک ایونجلسٹ ہوں، وہ مجھے ہدیہ اور دایکیاں دے رہا ہے، لیکن میں اس کے لائق کوئی خدمت نہیں کر رہا، میں کچھ ایسا کر نہیں رہا، میں کوئی گھر جا کے تعلیم نہیں دے رہا، میں گھر جا کے دعائیں نہیں کر رہا، لوگوں کے لیے رات کو گھٹنوں کے بل نہیں بیٹھ رہا اور ہدیے لیے جا رہا ہوں، تو وہ ہدیے میرے لیے حلال نہ ہوئے، پھر وہ حق کے نہ ہوئے، وہ ناحق ہوئے، کیونکہ میں تو لوگوں کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہا۔ تو ہمیں حق کی کھانے کی ضرورت ہے۔ چوتھی بات جو مجھے ان کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ پابندی نظر آتی ہے۔ وہ اپنے کام کو لے کر پابند ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو فصل کاٹتے ہیں وہ 5-6 بجے صبح کھیتوں میں پہنچ جاتے ہیں فصل کاٹنے کے لیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں پابند ہونے کی ضرورت ہے، اور فصل سے مراد انسان ہے، اور کھیت سے مراد دنیا ہے۔ اور مزدور کا ایک خاص کام ہوتا ہے کہ فصل کو کاٹ کر دنیا سے الگ کرنا۔ جی ہاں میرے عزیزو، یہ دنیا دکھ، تکلیف، مصیبت، درد سے بھری ہوئی ہے، اور لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ ہمیں انہیں الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مزدور کا کام ہے۔ ہمیں لوگوں کو خدا کی طرف لانے کی ضرورت ہے، ان کی نجات کا وسیلہ بننے کی ضرورت ہے، انہیں دکھ بری دنیا سے الگ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے نہ ہوں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے الگ ہو جائیں اور خدا کی خدمت کریں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ ہمیں یہ کام سونپا گیا ہے۔ ہمیں یسوع نے کہا، نہ کہ یسوع نے یہ کہا کہ تم مزدور ہو، بلکہ یسوع نے کہا کہ فصل کے مالک سے ریکویسٹ کرو، دعا کرو کہ وہ اور بہت سارے مزدوروں کو بھیجے۔ میرے عزیزو، کبھی مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہم نے یہ کبھی دعا کی ہو کہ خداوند تیرے خادمین پیدا ہوں، تیرے ایونجلسٹ پیدا ہوں، تو ایسے بڑے بڑے پاسٹرز کو بھیج، ایسے بڑے بڑے اور تیرے ایونجلسٹ۔ ہم ایسی دعائیں نہیں کرتے۔ 90% میں لوگ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ ایسی دعا نہیں کرتے کہ خداوند بہت سارے خادمین پیدا ہوں، گھر خادم پیدا ہو، گھر ایونجلسٹ پیدا ہو، گھر کلام کو پھیلانے والے پیدا ہوں۔ ہم ایسی دعائیں نہیں کرتے، کیونکہ ہماری جتنی دعائیں ہوتی ہیں وہ ہم سے شروع ہوتی ہیں اور ہم پر ہی آ کے ختم ہو جاتی ہیں کہ خدمت گزاری کا کام تو مجھے دے، روحوں کو بجانے کا کام کو خدمت مجھے دے، تو ورشپ کی خدمت مجھے دے، میرے وسیلہ سے معجزات ہوں، میرے وسیلہ سے شفا کے کام ہوں، میرے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہوں۔ ساری چیزیں ہم خود ہی کے لیے مانگ لیتے ہیں، اور ہم اسے دوسروں کے لیے نہیں مانگتے کہ خداؤں کے دوسرے جو اس دنیا میں نشہ اور بہت سارے گندے کاموں میں ملوث ہیں، خداوند تو ان کو برکت دے، تو انہیں اپنی خدمت کے لیے کھڑا کر۔ ہماری ایسی دعائیں نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں ایسی دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں جو خدمت دی گئی ہے پوری دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ اس کی خدمت کو سر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں آپ نظر کریں، خدا کے خادم ایونجلسٹ رینہارڈ بونکے کے اوپر نظر کریں، وہ اپنی دور زندگی میں جو ان کے خدمت کا دور تھا، اس زندگی میں جو ان کا دور تھا اس دنیا میں، اس کے اوپر آپ نظر کریں۔ بتایا جاتا ہے کہ فزیکلی جو انہوں نے پریچ کیا، گھر جا کے، گاؤں جا کے، شہر جا کے، جو فزیکلی پریچ کیا، ان کی فزیکلی جو انہوں نے پریچ کیا، اس کے وسیلہ سے کچھ 8.5 کروڑ روحوں کو انہوں نے بچایا ہے۔
اور جب ان کی پوری خدمت کا حساب لگایا جائے، جو سوشل میڈیا کے ذریعہ سے کلام سنا گیا، چینلز کے ذریعہ سے، کرسچن چینلز کے ذریعہ کلام سنا گیا، ان سب چیزوں کے وسیلہ سے جو کلام سنا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان سب کو ملا کے کوئی 20 کروڑ روحوں کو انہوں نے بچایا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مزدور سمجھا اور بہت فصل کاٹ کر اس دنیا میں سے گئے ہیں۔ ڈاکٹر پال یونگچو کو دیکھیں، 85 ایئرز کی ایج کی وہ اپنی عمر پوری کر کے اس دنیا سے گئے اور لاکھوں روحوں کو بچایا۔ بلی گرام کو آپ دیکھیں، خدا کے خادم کو 99 ایئر وہ اس دنیا میں رہے اور لاکھوں روحوں کو بچایا۔ آج ان کے بچے، پوتوں کے بچے آج خدمت میں ہیں اور وہ وہی کام کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں فصل کاٹنے کی ضرورت ہے کہ آج خداوند نے مجھے اچھا مقام دیا ہے، خداوند نے مجھے اچھی جگہ دی ہے، کیا میں اس خدمت کے ساتھ وفادار ہوں؟ کیا میں فصل کاٹ رہا ہوں یا گھر پر بیٹھا ہوا ہوں؟ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں خداوند کی حضوری میں پوری دیانتداری کے ساتھ اس کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس فصل کو کاٹ سکیں، وہ کام کر سکیں، اپنی خودی کا انکار کر کے ہارڈ ورک کر سکیں، حق کی کھا سکیں، پابندی کے ساتھ کام کر سکیں، اور خدا کے خادمین کی طرح جن کا میں نے نام لیا سے بڑی خدمت کر سکیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی خدمت کو سمجھیں اور نکلیں باہر، لوگوں کو بچائیں، کیونکہ دنیا بہت دکھ میں ہے، لوگ بہت درد میں ہیں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ لوگ کس قدر تکلیف اور کرب کی حالت میں ہیں۔ اس لیے خدا نے ہمیں چنا ہے کہ ہم ان کو دنیا سے الگ کریں، دکھوں اور تکلیفوں سے الگ کریں۔ سو میرے عزیزو، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔